میں کوئل میرا باغ مدینہ صلی علی میری کو اور جلوہ فرما علماء اہل سنت و ذوی الاحترام نقیب اجلاس حضرت ناظم حسین صاحب قبلہ بہیڑوی، حضرت قبلہ سید آفاق میاں، حضرت مولانا غلام نبی صاحب قبلہ اور عزیز من قاری نذیر احمد صاحب قبلہ، دیگر علماء اہل سنت، جملہ سامعین بزم، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ کافی دیر سے آپ حضرات تشریف رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے اور ہم سب کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر خدمت ہوں، اللہ کی توفیق کا سہارا لے کر کچھ لب کشائی کرنے کی جسارت کروں گا انشاءاللہ۔ العزیز جو لوگ جا رہے ہیں ان سے میں امید کرتا ہوں کہ وہ واپس تشریف لے آئیں گے۔ امام حسین کی محفل ہے، نورانی محفل ہے، جب تک آپ یہاں بیٹھیں گے انشاءاللہ نور و رحمت کی بارش میں نہائیں گے۔ اللہ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ العزیز الغفار، والصلاة والسلام علی رسولنا سیدنا و مولانا محمد نور الانوار، وعلی آلہ و اصحابہ الابرار الاخیار، وعلماء امتہ وأولیاء طریقتہ وقراء کتابہ وعلینا معهم إلى يوم القرار۔ اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثہ لا ينظرونی یوم القیامہ، وقال النبی علیہ السلام فی مقام آخر لو ان رجلا صفن بین الرکن والمقام فصلى وصام الى آخر۔ صدق اللہ وصدق النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شاعر لکھتا ہے کہ بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا، زمین ہے اہل سنت کی زمانہ اہل سنت کا، بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا۔ کسی کی ایڈ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی، خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا۔ زبان مصطفیٰ سے یہ ملا ہم کو لقب واضح کہ عطائے مصطفیٰ ہے آب و دانہ اہل سنت کا۔ اٹھو منزل ملے گی تو مزے کی نیند سو لیں گے، اٹھو منزل ملے گی تو مزے کی نیند سو لیں گے، کرو اب کام تھوڑا سا روزانہ اہل سنت کا۔ سنو فکر رضا میں، فکر رضا میں، فکر رضا میں ہی بقا ہے آج بھی اپنی، کوئی تجھ کو نہ بھٹکائے بیگانہ اہل سنت کا۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں سارا مجمع محبت سے درود پاک پڑھ لے ذرا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرخ نوع شہادت کے انسان کے پیارے تار آنکھ کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ انشاءاللہ جب تک آپ سنیں گے میں محبت سے سناؤں گا، تڑپ کر ایک مرتبہ محبت سے بول دیں یا رسول اللہ۔ حضرات
ایک مرتبہ میرے ساتھ سب لوگ حلقہ ذکر کر لیں، انشاءاللہ آپ کے دل کی جو زنگ ہے وہ دور ہو جائے گی۔ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آگے سے پیچھے تک، دائیں سے بائیں تک، سب لوگ میرے ساتھ مل کر پڑھیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صرف یہ دو کلمے ہیں، ایک ہے سبحان اللہ وبحمدہ، دوسرا ہے سبحان اللہ العظیم۔ بخاری شریف کی سب سے لاسٹ حدیث پاک ہے، اور ریاض الصالحین کی حدیث پاک میں آتا ہے جو ایک دن میں صرف یہ دو کلمے کہتا ہے، دو کلمے ایک دن میں 70 بار جو دو کلمے کہتا ہے، ایک ہے سبحان اللہ وبحمدہ، دوسرا ہے سبحان اللہ العظیم، تو اللہ رب العزت اس کے 70 سال کے گناہ صغیرہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سب لوگ میرے ساتھ مل کر پڑھیے ذرا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ ایک ہے سبحان اللہ، دوسرا ہے الحمدللہ، تیسرا ہے لا الہ الا اللہ، چوتھا ہے اللہ اکبر۔ یہ صرف 4 کلمات ہیں جن کو ادا کرنے میں زبان میں کبھی تھکاوٹ نہیں آتی۔ نبی فرماتے ہیں جو یہ صرف 4 کلمات کہہ لیتا ہے، ایک بار 4 کلمات، تو ابن ماجہ کی حدیث کے مطابق اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر آپ کرتے جائیں، جنت میں درخت آپ لگاتے جائیں انشاءاللہ۔ مجھے 2 ادھر کی 4 ادھر کی نہیں آتی، پھیکم پھاکی مجھ سے نہیں آتی، جب تک سناؤں گا حدیث کی روشنی میں سناؤں گا اور آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ آئیے تمہید باندھنے کا وقت نہیں ہے، تقریر شروع کر دیتا ہوں۔ تڑپ کر بول دیں یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثہ 3 لوگ ایسے ہیں لا ینظرونی یوم القیامہ، جو کل قیامت کے دن میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ کتنے لوگ ہیں؟ زور سے بولیں ذرا۔ 3 لوگ ایسے ہیں جو کل قیامت کے دن آقا علیہ السلام کا چہرہ انور بھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ آقا کا وہ چہرہ جس کی قرآن میں رب نے قسم یاد فرمائی ہے، وَالضُّحَىٰ، اے محبوب تمہارے رخ روشن کی قسم ہے، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، محبوب تمہارے زلف معمبری کی قسم ہے۔ اتنا مبارک چہرہ، جنت تو دور ہے، اس کی خوشبو تو دور ہے، لیکن 3 لوگ ایسے ہیں جو کل قیامت کے دن آقا علیہ السلام کا چہرہ وَالضُّحَىٰ بھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ کون سا چہرہ ہے آقا کا؟ حضرت جابر بن سمورہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نبی کی بارگاہ میں موجود تھا اور 14ویں رات کا چاند آسمان پر چمک رہا تھا۔ میں کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا، کبھی نبی کے چہرے کو دیکھتا۔ میری آنکھ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ 14ویں رات کا چاند زیادہ ہینڈسم ہے، یہ نبی کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے۔ آخر میری آنکھ نے یہی فیصلہ کیا، اس 14ویں رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت نبی کا چہرہ ہے۔ ارے چاند نے، یعنی شاعر نے نقشہ کھینچا اور برجستہ بولا، ارے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ ارے چاند میں تو داغ ہے پر ان کا چہرہ صاف ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ سید عاصم القادری رامپوری زندہ باد۔ چاند میں تو داغ ہے پر ان کا چہرہ صاف ہے۔ اللہ اکبر۔ 3 لوگ ایسے ہیں جو کل قیامت کے دن آقا کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ احدھا العاق لوالدی، پہلا شخص اپنے ماں باپ کا نافرمان، اپنے ماں باپ کی ناقدری کرنے والا، بے قدری کرنے والا، کل قیامت کے دن آقا کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پائے گا۔ ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ کہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ آقا نے فرمایا ہل لک من ام، کیا تمہاری ماں موجود ہے؟ قال نعم، کہا یا رسول اللہ میری ماں موجود ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا پھر تمہیں جہاد پر جانے کی ضرورت نہیں، الزمها فإن الجنة تحت اقدام الامہات۔ اے میرے صحابی تمہیں جہاد پر جانے کی ضرورت نہیں، جا اپنے گھر چلا جا، گھر کی دہلیز پر چلا جا، قدم رکھ دے، ماں کا تلوہ دبا دے، ماں کا قدم چوم لے۔ گویا کہ جو ماں کا قدم چومتا ہے وہ جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیتا ہے۔ اے میرے صحابی جا ماں کا قدم جا کے دبا دے، تو نے اگر ماں کی خدمت کر لے اللہ تجھے گھر بیٹھے جہاد کا ثواب عطا فرما دے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت والدین زندہ باد۔
اللہ تجھے گھر بیٹھے جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ لوگوں ماں باپ کی خدمت کرنا، تو پہلا شخص کون سا ہے جو نبی کا چہرہ نہیں دیکھ پائے گا؟ ماں باپ کا نافرمان۔ لوگوں ماں باپ کی قدر کرنا، ماں باپ کی عزت کرنا۔ باپ جو ہوتا ہے دنیا میں اولاد کے لیے ایک سورج کی مانند ہوتا ہے، جس طریقے سے سورج ہمیں گرمی پہنچاتا ہے، اللہ اکبر، لیکن جیسے ہی سورج چھپ جاتا ہے دنیا میں اندھیرا چھا جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ باپ جب تک دنیا میں رہتا ہے اولاد کی زندگی میں سکھ رہتا ہے، چین رہتا ہے، جیسے ہی باپ کا انتقال ہو جاتا ہے اولاد کی زندگی میں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں پہلا وہ شخص جو میرا چہرہ نہیں دیکھ پائے گا کون ہے؟ زور سے بولیں ذرا۔ ماں باپ کا نافرمان۔ سیکنڈ وثانی تارک للسنہ۔ دوسرا کون سا ہے جو آقا کا چہرہ نہیں دیکھ پائے گا؟ نبی فرماتے ہیں میری سنتوں کو چھوڑنے والا۔ کون ہے؟ میری سنتوں کو چھوڑنے والا۔ آقا کی سنت کیا ہے؟ بیٹھ کر کھانا کھانا میرے آقا کی سنت ہے، بیٹھ کر پانی پینا نبی کی سنت ہے، سر پہ ٹوپی رکھ کے کھانا کھانا آقا کی سنت ہے، امامہ شریف سجانا میرے آقا کی سنت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن یہ تو ہے سراپے کی سنت، لیکن کردار کی سنتوں پہ کون عمل کرے گا؟ کریکٹر کی سنتوں پہ کون عمل کرے گا؟ اللہ اکبر۔ سچ بولنا بھی تو آقا کی سنت ہے، سخاوت کرنا بھی تو آقا کی سنت ہے، ماں باپ پہ رحم کرنا بھی تو آقا کی سنت ہے، بچوں پہ شفقت کرنا بھی تو آقا کی سنت ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جس نے میری سنت پہ عمل کیا تو کل قیامت کے دن وہ تنہا نہیں رہے گا، بلکہ میں اس کی شفاعت کبریٰ کر کے اس کو جنت کا حقدار بنا دوں گا، اس کو جنت کا حقدار بنا دوں گا۔ تو آقا کی سنتوں پہ عمل کرنا۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ صرف داڑھی مڈا دینا یہی نبی کی سنت کو چھوڑنا، نہیں نہیں، صرف داڑھی مڈا دینا یہی نبی کی سنت کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ جھوٹ بولنا بھی نبی کی سنت کا ترک ہے، اس کے علاوہ رشوت لینا بھی نبی کی سنت کو چھوڑنا ہے، سود کھانا بھی نبی کی سنت کو چھوڑنا ہے، اس کے علاوہ بیاج کھانا بھی نبی کی سنت کو چھوڑنا ہے۔ آقا کی سنت پہ جو عمل کر لیتا ہے اس کی زندگی بھی اچھی ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تڑپ کر بول دیں یا رسول اللہ۔ تو پہلا شخص وہ جو کل قیامت کے دن آقا کا چہرہ نہیں دیکھ پائے گا، ماں باپ کا نافرمان۔ دوسرا نبی کی سنتوں کو چھوڑنے والا۔ اور تیسرا کون سا ہے؟ ذرا توجہ فرمائیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، میرا نام لیا جائے، میرا چرچا کیا جائے، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ، میرا نام سن کے، میرا چرچا سن کے، میرا ذکر سن کے پھر وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑے، تو جو وہ بدنصیب میرا امتی کل قیامت کے دن میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ پائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کو دنیا میں کیا چاہیے دوستو؟ آپ کو آخرت میں کیا چاہیے؟ سب کچھ درود پاک کے اندر موجود ہے۔ اگر دنیا میں آپ ذلت اور رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں تب آپ درود پاک پڑھیے۔ اگر دنیا میں آپ عزتوں میں اضافہ چاہتے ہیں تب آپ درود پاک پڑھیے۔ اگر آپ مرتے وقت کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں تب آپ درود پاک پڑھیے۔ اب قبر میں اس انداز سے اترنا چاہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام اپنے دستہائے مبارک سے آپ کو قبر میں اتار رہے ہو تب آپ درود پاک پڑھیے۔ اگر آپ کل قیامت کے دن آقا علیہ السلام کے دست مبارک سے جام کوثر پینا چاہتے ہیں تب آپ درود پاک پڑھیے۔ اگر آپ کل قیامت کے دن آقا علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ پانا چاہتے ہیں تب آپ درود پاک پڑھیے۔ جنت میں نبی کا رفیق بننا چاہتے ہیں تب آپ درود پاک پڑھیے۔ سنو، آپ مدینہ جانا چاہتے ہیں تب آپ درود پاک پڑھیے، اور خواب میں نبی کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تب آپ درود پاک پڑھیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا اکثرہم علیہ صلاۃً، جس نے دنیا میں رہ کر مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت جشن اعظم شہید کانفرنس حضور عاصم میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ
اللہ اکبر. سب لوگ ذرا محبت سے پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں رمضان شریف میں کرناٹک گیا تھا، بنگلور، قرآن کریم سنانے کے لیے. جب وہاں پر یہ آیت پڑھی جاتی ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو یقین ماننا یہ علماء جانتے ہیں جو وہاں جاتے ہوں گے. اللہ اکبر. اس آیت کو سننے کے بعد پوری مسجد گونج جاتی ہے درود پاک سے. میں کبھی سوچتا تھا یار ہماری بریلی کے اندر علم زیادہ ہے، رامپور کے اندر علم زیادہ ہے، مراد آباد کے اندر علم زیادہ ہے، لیکن اس آیت کو سننے کے بعد لوگ وہاں خاموش رہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے، کیا میٹر ہے؟ جب میں نے غور کیا تو مجھے پتا چلا کہ بے شک کرناٹک کے اندر لوگ علم دین سے اگرچہ دور ہیں، لیکن وہاں پر عمل کی کثرت ہے. یہاں پر بے شک علم زیادہ ہے، لیکن کچھ لوگ عمل سے پیچھے نظر آ رہے ہیں. لہذا مسئلہ سن لو. ان اللہ و ملائکتہ، جب یہ آیت پاک آپ سنیں تو جمہور مفسرین کے نزدیک اس آیت کو سننے کے بعد درود پاک پڑھنا واجب ہو جاتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب لوگ پڑھیے ذرا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ لوگوں کا بیڑا پار ہے، کیونکہ آپ لوگ جو ہیں وہ اہل بیت کے ماننے والے بھی ہیں، آپ صحابہ کے بھی ماننے والے ہیں. سبحان اللہ. اور میرا جملہ یاد رکھیں، اہل اسٹیج کی توجہ چاہوں گا. آج لوگ اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کرام کو گالیاں دیتے نظر آتے ہیں، مولا علی کی تعریف کرتے ہیں، صدیق اکبر کو گالیاں دیتے ہیں. جملہ میرا نوٹ کر لیں، اہل بیت آل رسول کی شان اور ان کی تعریف جو یہاں تک پہنچائی ہے وہ نبی کے صحابہ نے پہنچائی ہے. اور میرے صدیق کی شان کیا ہے، توجہ کرنا. صدیق اکبر کی شان میں شیعہ گالی دیتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، یہ زمین تانبے کی ہوگی، لوگ برہنہ اٹھائے جائیں گے. لیکن میری صدیق کی شان یہ ہے، جب اللہ غضب و جلال میں ہوگا تو میرے صدیق کی شان یہ ہے، صدیق کا چہرہ دیکھ کر اللہ کا غضب و جلال ٹھنڈا ہو جائے گا. اللہ اکبر. یہ ہے صحابہ کرام کی شان. آپ صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، آپ اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. اب ذرا سن لیجئے، آپ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ آقا نے ارشاد فرمایا اول من يدخل الجنت انا. جنت میں سب سے پہلے 4 لوگ جائیں گے. کتنے لوگ؟ زور سے بولیں ذرا. 4 لوگ جائیں گے. انا سب سے پہلے آقا نے فرمایا جنت میں میں محمد الرسول اللہ جاؤں گا. اس کے بعد انت یا علی، اس کے بعد اے علی تم جاؤ گے. والحسن والحسین، پھر امام حسن امام حسین جائیں گے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ ہم بھی تو آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم بھی تو آپ کے غلام ہیں، پھر ہم کدھر جائیں گے؟ آقا نے فرمایا میرے غلاموں، قیامت تک کے لیے میرے جانثاروں فداکاروں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جنت میں سب سے پہلے میں علی فاطمہ اور حسن حسین جائیں گے. لیکن اے میرے یارو جانثارو، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں. اے کرگینہ کے زندہ دل مسلمانوں، نبی کا جملہ ارشاد سن لو. نبی فرماتے ہیں محبہم وراءہم. جنت میں سب سے پہلے پنجتن پاک جائیں گے. اور قیامت تک کے مسلمان جو اہل بیت سے پیار کریں گے وہ کہیں اور نہیں، وہ اہل بیت کے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہو جائیں گے. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، حضور سید عاصم نیاز قبلہ، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. تو آپ کا بھی بیڑا پار ہے، کیونکہ آپ جو ہے اہل محب پنجتن ہیں اور آپ عاشق صحابہ کرام ہیں. انشاءاللہ نبی نے فرمایا میں نے اسلام کی بنیاد 2 چیزوں پہ رکھی ہے، اور دونوں کو ملا کے ہے ایک ہی چیز، حب صحابی و اہل بیتی. میں نے اپنے صحابہ اور اہل بیت کی محبت کو ملا کر اسلام کی بنیاد رکھی ہے. اب جو صحابہ سے ہٹ جائے گا وہ اہل بیت سے بھی پیار نہیں کرے گا، اور جو اہل بیت سے پیار کرے گا اسے صحابہ سے بھی پیار کرنا پڑے گا. انشاءاللہ آپ لوگوں نے پیار کیا ہے تو آپ
آپ کا یہاں پر آنا بھی کامیاب ہے، دنیا میں بھی آپ کامیاب ہے اگر آپ کا عقیدہ مضبوط ہے، اور کل قیامت کے دن بھی آپ سرسبز و شاداب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ درود پاک پڑھیے ذرا، اللہم صلی علی اللہ رب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے حضرات کے؟ حدیث پاک میں نے سنائی، اور ایک حدیث پاک اور سنانے جا رہا ہوں، بہت پیاری حدیث، بہت کم جلسوں میں آپ یہ حدیث پاک سنتے ہوں گے۔ حدیث پاک پورا مجمع سننا چاہتا ہے تو تڑپ کر بول دیں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ حدیث کا حوالہ نوٹ کریں، مستدرک للحاکم، حدیث نمبر 7466، لو ان رجلا صفنا بین الرکن والمقام فصلی وصام ثم لقی اللہ وهو مبغض لأہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دخل النار۔ اب ذرا توجہ فرمائیں، میرے آقا فرماتے ہیں ایک شخص عجم میں نہیں بلکہ عرب میں ہو، عرب میں بھی حرم میں ہو، حرم میں بھی مسجد الحرام میں ہو، مسجد الحرام میں بھی کعبے کے دروازے کے سامنے ہو، بین الرکن والمقام، ایک طرف مقام ابراہیم ہو جہاں پر 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے، دوسری طرف حجر اسود ہو جہاں کا حاجیوں کا طواف شروع کیا جاتا ہے، اور وہ بندہ وہاں پر کیا کر رہا ہے؟ فصلا، نمازیں پڑھ رہا ہے، رکوع پر رکوع کر رہا ہے، سجدے پر سجدہ کر رہا ہے، تسبیح پر تسبیح کر رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، ذکر و اشغال میں مشغول ہے، کعبے کا طواف کر رہا ہے، سعی صفا اور مروہ کی دوڑ کر رہا ہے، نماز تہجد پڑھتا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، نہ شرابی ہے، نہ زانی ہے، نہ کبابی ہے، نہ یہودی ہے، نہ نصرانی ہے، نہ کرسچن ہے، نہ مجوسی ہے، اللہ اکبر۔ اتنی عبادت و ریاضت کرنے کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں جب اس کا انتقال ہوگا، کعبے کا وہ مقام ہے جہاں پر 1 منٹ ٹھہرنا بھی مشکل ہے، جہاں پر 1 رکعت کا ثواب 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ہے، مسجد الحرام میں اور مسجد نبوی میں 1 رکعت کا ثواب 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، اور مسجد اقصی میں 1 رکعت کا ثواب 25,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ جہاں پر 1 منٹ ٹھہرنا مشکل، وہاں پر یہ بندہ اللہ اللہ کر رہا ہے، ذکر و اشغال میں مشغول ہے، لیکن میرے نبی نے ارشاد فرمایا جب اس کا انتقال ہوگا تو یہ جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں جائے گا، دوزخ کا ایندھن بن جائے گا۔ آپ پوچھیں گے سید صاحب قبلہ وہ کیسے جہنم میں جائے گا؟ آخر اس کی نمازوں نے اس کو جہنم سے کیوں نہیں بچایا؟ اس کے روزوں نے اس کو جہنم کی آگ سے آڑ کیوں نہیں بن گئے؟ تو میرے آقا کا جملہ سنو بریلی کے غیور مسلمانوں، میرے آقا نے فرمایا بے شک وہ نماز پڑھتا تھا، بے شک وہ روزہ رکھتا تھا، بے شک وہ طواف کرتا تھا، بے شک وہ ذکر پر ذکر کر رہا تھا، لیکن مبغض لأہل بیتی، اس کے دل میں میرے اہل بیت کی دشمنی پل رہی تھی، آل رسول کی عداوت پل رہی تھی، اس وجہ سے وہ جہنم میں گیا۔ پتا چلا اس حدیث پاک سے کہ اہل بیت سے دشمنی، اگر اہل بیت کا غدار کعبے کے اندر بھی مارا جائے تو جہنم میں جانے کا سبب ہے، اور اہل بیت کا وفادار اگر اپنے گھر میں بھی مارا جائے تو جنت میں جانے کا سبب ہے۔ استاد زمان علامہ حسن فرماتے ہیں کس زبان سے ہو بیان مدح شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، اور بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اللہ اکبر۔ اہل بیت کی شان کیا ہے میں اگر بیان کروں خزانے میں کمی نہیں ہے، پوری رات گزر جائے گی۔ ابھی میرے بعد آپ کو مولانا احمد رضا منصری کا بھی خطاب سماعت فرمانا ہے انشاءاللہ۔ جب تک آپ یہاں بیٹھیں گے آپ کا بیڑا پار ہے، اور آپ لوگ اہل بیت کی محبت میں آئے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں دعا کرتا ہوں مولا آپ کو اہل بیت کا بھی صدقہ عطا فرمائے، آپ کو صحابہ کا بھی صدقہ عطا فرمائے انشاءاللہ۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آقا نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور اپنی بیٹی فاطمہ کے بارے میں فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضرت
حضرت فاطمہ کی شان کیا تھی کہ وہ اتنا لمبا سجدہ کرتی تھی کہ پوری رات گزر جاتی تھی، ادھر مسجد نبوی سے حضرت بلال کی اذانوں کی آواز کانوں میں آ جاتی تھی اور وہ عرض کرتی تھی باری تعالیٰ تو نے اتنی چھوٹی رات بنائی ہے کہ تیری محبوب کی بیٹی ایک سجدہ بھی دل کھول کے نہیں کر پائی۔ وہ فاطمہ الزہرا کہ جن کی ماں نبی نے فرمایا فاطمہ سیدۃ نساء المؤمنین فی الجنہ، فاطمہ جو ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اور جن کے بابا علی کی شان کیا ہے، میرے آقا نے غدیر خم کے موقع پر 1.25 لاکھ کے مجمع میں ارشاد فرمایا اس طریقے سے ہاتھ اٹھا کر من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے جس کا میں آقا ہوں، جس کا میں مولا ہوں، علی بھی اس کے آقا ہے، علی بھی اس کے مددگار ہے، علی بھی اس کے مولا ہے۔ تو جو خود جنتی جوانوں کا سردار، جن کی ماں فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار، جن کے بابا علی جو ہے قیامت تک کے مسلمانوں کے آقا، جن کے نانا ساری کائنات کے سردار، اب ذرا ان کا مقام سن لیں۔ مولا علی کی شان کیا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کی شان کیا ہے۔ مولا علی نے ایک مرتبہ اپنی اہلیہ یعنی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سے ارشاد فرمایا فاطمہ تمہاری کوئی خواہش ہے؟ کیا کہا؟ زور سے بولے ذرا، فاطمہ تمہاری کوئی خواہش ہے؟ کہا میرے سردار آج تک میں نے کوئی خواہش، میں نے مطالبہ نہیں کیا، کوئی میں نے آرزو نہیں کی آپ کے سامنے پیش کی، کوئی میں نے تمنا پیش نہیں کی، لیکن جب آپ اصرار پر اصرار کر رہے ہیں تو میری ایک تمنا ہے، میری ایک آرزو ہے۔ میری آرزو کیا ہے؟ ذرا توجہ سے سننا میں کیا بیان کر رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے جب اتنا کہا اللہ اکبر، مولا علی نے کہا آپ ارشاد فرمائیے، آپ نبی کی شہزادی ہیں، آپ نبی کی لخت جگر ہیں۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا مجھے آج انار کھانے کی خواہش ہے۔ اس کی خواہش ہے انار کھانے کی خواہش ہے۔ قاری نذیر صاحب انار کھانے کی خواہش ہے۔ اللہ اکبر، میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر ہمارے گھروں کا یہی نظام بن جائے تو کیا ہمارا گھر جو جنت کا گہوارہ نہیں بنے گا؟ بے شک بنے گا، لیکن ہمارے گھر میں عورتیں جو ہے صرف نمک کے اوپر ذلیل ہو رہی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، ایسا کبھی نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میرے مولا علی فرماتے ہیں فاطمہ تمہاری کوئی خواہش ہے؟ کہا میرے سرتاج ایک انار کی خواہش ہے۔ مولا علی سے کبھی تمنا کی تھی، کبھی آرزو کی تھی، کبھی ان کے دل میں یہ خواہش منڈلا رہی تھی، انہوں نے پیش کر دی۔ مولا علی نے اپنے گھر کی دہلیز سے قدم نکالا اور بازار میں نکل جاتے ہیں۔ نکلنے کے بعد چند دینار میں ایک انار خریدتے ہیں۔ خریدنے کے بعد جب گھر کی دہلیز کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں ایک بھوکا مل جاتا ہے، ایک فقیر مل جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے علی بڑا بھوکا ہوں، آپ مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دیں گے؟ تو مولا علی کے سامنے نبی کی حدیث پاک آ گئی، اے علی جب کسی بھوکے کو دیکھا کرو تو اس کو کھانا کھلا دیا کرو۔ کہا دل میں سوچا فاطمہ کی خواہش تو کسی اور موقع پہ پوری کر دوں گا، لیکن یہ فقیر ہے، اس کو میں کھانا کھلا دوں گا تو اللہ رب العزت میری نیکی کو قبول فرما لے گا۔ انار گھر کو لے کر کے نہیں گئے بلکہ اس فقیر پر صدقہ کر دیا۔ صدقہ کرنے کے بعد جب اپنے گھر کی دہلیز پر آئے، نبی کی بیٹی سمجھ گئی کہ انار نہیں ہے بلکہ خالی ہاتھ ہے۔ نبی کی بیٹی سمجھ گئی کیونکہ سمجھدار تھی، بلکہ فرمایا انہوں نے سوچا کہ علی نے وہ جو انار میرے لیے لینے کے لیے گئی تھی کسی فقیر پر صدقہ کر دیا ہوگا، کسی فقیر پر لٹا دیا ہوگا۔ اللہ اکبر، اب ذرا توجہ فرمانا۔ اب تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دروازے پہ دستک دی۔ دستک دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ پیارے نبی کے صحابی جن کا نام ہے سلمان فارسی۔ سلمان فارسی تھے اور کہتے ہیں کہ میں آپ کے دروازے پر آیا ہوں۔ دروازہ کھولا گیا، اللہ اکبر، ان کے ہاتھ میں 9 انار تھے۔ کتنے انار تھے؟ زور سے بولیں ذرا، 9 انار تھے، 9 انار۔ اور کہا مجھے میرے مالک نے بھیجا ہے، مجھے میرے آقا نے بھیجا ہے، آپ یہ 9 انار قبول فرما لیجئے۔ اللہ اکبر، مولا علی کا علم دیکھو، مولا علی کا یقین دیکھو، مولا علی کا توکل دیکھو اللہ کی ذات پر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مولا علی نے ارشاد فرمایا تمہیں غلط جگہ کا پتہ دے دیا ہے، کسی اور دروازے پر چلے جاؤ، یہ 9 انار میرے نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں ایک انار صدقہ کیا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، جو میری بارگاہ میں 1 روپیہ صدقہ کرے گا اس کو میں 10 گنا زیادہ دوں گا، میں اس کو 10 گنا زیادہ دوں گا۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ میں 9 انار نہیں لے سکتا، اگر میرے انار ہوتے تو پورے گنتی کے 10 انار ہوتے۔ تو سلمان فارسی نے ایک انار اپنی آستین میں چھپا لیا تھا، یہاں پر آستین میں چھپا لیا تھا، وہ امتحان لینا چاہتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب سلمان فارسی نے دیکھا مولا علی کا یقین کتنا کامل ہے، کتنا کرا اور کتنا زبردست ان کا تیقن ہے، تو آپ نے
نے ارشاد فرمایا اے علی ایک انار میری آستین میں ہے، یہ بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں، بے شک میرے مالک نے تمہیں 10 انار لے کے بھیجا تھا۔ اے علی میں نے کبھی نبی سے سنا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اے علی میں نے آج پریکٹیکل دیکھ لیا تمہارے علم کو، تمہارے علم جیسا کسی کا علم نہیں، تمہاری سخاوت جیسی کسی کی سخاوت نہیں، تمہارے گھرانے جیسا کسی کا گھر نہیں۔ اے علی میں نے دیکھ لیا واقعی تم علم کا دروازہ ہو، اور اس واقعے سے یہ سبق بھی ملتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ایک دیتا ہے اللہ اس کو 10 عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، اللہ اس کو 10 عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے مولا علی کی شان، یہ حضرت فاطمہ الزہرا کی شان۔ اللہ اکبر، یہ میرے نبی کی بیٹی کی شان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ان کی بیٹی فاطمہ الزہرا آتی تو نبی علیہ السلام اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے، بیٹی کا ماتھا چوم کے اپنی جگہ بٹھا لیتے۔ جب نبی علیہ السلام فاطمہ الزہرا کے گھر پہ جاتے تو نبی علیہ السلام کا ہاتھ چومتی، نبی کی بیٹی، نبی کی شہزادی، اور ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتی۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں اگر آج بھی یہی ماحول اور سنت پر عمل کر لیا جائے تو کیا ہم یہ ہے باپ اور بیٹی کا رشتہ، کیا ہمارا گھر جنت کا گہوارہ نہیں بنے گا؟ بے شک بن جائے گا، لیکن نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے کی بس ہمیں اس ضرورت ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، we should make him our ideal, we have lessons in good life علیہ السلام۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے۔ آج میں نوجوان کو دیکھتا ہوں ہاتھ میں وہ بالا پہنا ہوا ہے، کوئی نوجوان گلے میں جو ہے چاندی کی زنجیر ڈالا ہوا ہے، کان میں جو ہے اللہ اوپر چھلا پہنا ہوا ہے، اللہ اوپر لاکٹ پہنتا ہے۔ بمبئی کے ایک جوکر کو دیکھا گلے میں جو ہے اس نے لاکٹ پہن لیا، اپنے ہاتھ میں بالا پہن لیا۔ امریکہ کے ایک جوکر کو دیکھا، فلم اسٹار کو دیکھا تو اس نے اپنے ہاتھ میں کڑا پہن لیا۔ اے مسلمانوں، کس نوجوان کو کس کی نظر لگ گئی؟ تمہارے لیے آئیڈیل کسی فلم میں کام کرنے والا اسٹار نہیں ہو سکتا، بلکہ نبی نے ارشاد اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے آئیڈیل نمونہ مصطفیٰ کریم ہے۔ لباس کیسے پہننا ہے مصطفیٰ کو دیکھ، انگوٹھی کیسے پہننا ہے مصطفیٰ کو دیکھ، اس کے علاوہ امامہ کیسے سجانا ہے مصطفیٰ کی سیرت کا مطالعہ کر، ماں باپ کی خدمت کیسے کرنا ہے مصطفیٰ کی زندگی کا مطالعہ کر، بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے مصطفیٰ کی زندگی کا مطالعہ کر، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے مصطفیٰ کی زندگی کا مطالعہ کر۔ اللہ رب العزت نے سب کچھ مصطفیٰ کی زندگی میں ہمارے لیے آئیڈیل بنا کر بھیج دیا ہے، لیکن کوئی سلمان خان کو اپنا آئیڈیل بنا رہا ہے، کوئی امیتابھ بچن کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے، کوئی وراٹ کوہلی کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے۔ لیکن نوجوانوں یاد رکھنا، لیکن جب کل جو کسی فلم اسٹار کو اپنا آئیڈیل بنائے گا تو کل قیامت کے دن وہ فلم اسٹار کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کیا تو پھر مصطفیٰ کی تم نے وہ حدیث پاک نہیں سنی کیا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، تو جس قوم سے محبت کرے گا اس کا انجام اسی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر، کسی فلم اسٹار سے آپ نے اگر محبت کی ہے، کسی دنیا دار سے اگر آپ نے پیار کیا ہے تو کل قیامت کے دن آپ اس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ لیکن اگر آپ نے نبی کی سنت کو اپنایا ہے، نبی کی سنت پہ عمل کیا ہے، اہل بیت سے پیار کیا ہے، آل رسول سے پیار کیا ہے، تو کل قیامت کے دن آقا علیہ السلام کے ساتھ آپ کو اٹھایا جائے گا، اور آقا اگر آپ کو دیکھ کر مسکرا دے تو آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا، شفاعت کبریٰ کر کے تم کو جنت کا حقدار بنا۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، کیا بات ہے، سبحان اللہ، نعرہ لگا لیں، زندہ باد، نعرہ لگا، نعرہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت مولانا علامہ احمد رضا صاحب منظری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیے ماشاءاللہ خصوصی خطاب میرے بعد حضرت علامہ مولانا
احمد رضا صاحب قبلہ متظلہ النورانی دامت برکاتہ العالیہ کا آپ کو سننا ہے. بس صرف میں چند منٹ کے لیے اور حاضر خدمت ہوں. آپ حضرت کے چہرے کی زیارت کریں. ماشاءاللہ سب لوگ منتظر ہیں. اللہ رب العزت آپ کے حوصلے کو قبول فرمائے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے ذرا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں شہید کر دیے گئے. علی اکبر کی شہادت بھی آپ سنتے ہی رہتے ہیں. قاسم بن حسن کی شہادت آپ سنتے ہیں. علی اصغر کی شہادت بھی آپ سنتے ہیں. عباس علم بردار کی شہادت بھی آپ سنتے ہیں. سارے شہدائے کربلا کی شہادت آپ سنتے رہتے ہیں. صرف میں 5 منٹ کی بات اور کر رکھا ہوں. اللہ اکبر. آئیے آپ کو بتا دو جو قاتلین امام حسین ہیں ان کا انجام کیا ہوا. کربلا کے واقعے کے بعد ان کا انجام کیا ہوا آپ ذرا توجہ فرمانا. اللہ اکبر کبیرہ. جن لوگوں نے امام حسین کو شہید کیا اور جو ان کے قتل میں شریک تھے ان کا کیا انجام ہوا آپ ذرا توجہ فرمائیں. ایک تھا ابن زیاد. ابن زیاد کے منہ میں سانپ گھسا اور پھر وہ باہر نکل گیا. ترمذی کی حدیث سے پاک میں آیا ہے 3 بار سانپ اندر گھس گیا اور وہ پھر باہر نکل گیا. چوتھی بار جب سانپ اندر گیا تو ابن زیاد وہی تڑپ تڑپ کر مر گیا. اس کے علاوہ ایک تھا شمر مردود جس نے چنگاری کو بھڑکایا تھا. نبی علیہ السلام نے کبھی کہا تھا ایک کوڑی کتے کو میں دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ ڈال رہا ہے. شمر مردود کو مختار کی سپاہیوں نے اس کو پکڑا اور بیچ چوراہے پہ اس کو کاٹا. اس کی لاش کو کتوں کے حوالے کر دیا. عمر ابن سعد 22,000 کا کمانڈر ان چیف وہ بھاگا دیہات کی طرف. مختار کے سپاہیوں نے اس کو پکڑا اور اس کو بیٹے کو اس کے سامنے کاٹا تاکہ احساس ہو علی اکبر جب میدان کربلا میں کٹے تھے تو حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی. اللہ اکبر. ایک تھا خولی بن یزید جو حسین اعظم کے سینے پر چڑھا تھا. خولی بن یزید اپنے گھر میں ایک آنڈی میں چھپا تھا اور مختار کے سپاہی وہاں پر پہنچے. ان کی بیوی نے کہا زبان سے مجھے معلوم نہیں لیکن ہاتھ کے اشارے سے کہا وہ فلاں ہانڈی میں چھپا ہوا ہے. مختار کے سپاہیوں نے اس کو وہاں سے پکڑا بیچ چوراہے پر اس کو لا کے کاٹا. اس کی لاش کو بھی کتوں کے حوالے کر دیا. ہرملہ بن کاہل جس کو خطرناک مرض لگ گیا تھا آگے کی طرف اس کا ٹھنڈا تھا پیچھے کی طرف اس کا گرم تھا. اس کو پانی پلایا جاتا اس کا پیٹ پھٹ گیا. اسی حالت میں ذلت و رسوائی کے ساتھ مارا گیا. یزید 3 سال کے بعد ناچ رہا ہے. اس کے سامنے لڑکی ناچ رہی ہے. اس کے منہ میں شراب ہے. حالت کینسر میں تڑپ تڑپ کر مر گیا. عباس علم بردار کا قاتل اس کو نیزے سے چھید کر مار دیا گیا. تو یزید بری موت مارا گیا. عمر ابن سعد بری موت مرا. عبید اللہ بن زیاد بری موت مرا. ابن زیاد بری موت مرا. شمر مردود بری موت مرا. اس کے علاوہ ابن زیاد بری موت مارا گیا. اللہ اکبر. لیکن آج 1300 سال گزر گئے کہیں پر بھی یزید کی قبر نہیں ہے. کہیں عبید اللہ بن زیاد کی قبر نہیں ہے. کہیں ابن زیاد کی قبر نہیں ہے. لیکن الحمدللہ آج 1300 سال گزر گئے تقریباً 6000 یزیدیوں کو مختار کے سپاہیوں نے واصل جہنم کر دیا اور جو بچ گئے ان پر گوڑ کا مرض اللہ نے داخل کر دیا. سارے یزیدیوں کو یہ دنیا میں ذلیل ہو گئے اور قیامت کا عذاب تو کتنا بڑا عذاب ہوگا. آج 1300 سال گزر گئے کہیں کسی ظالم کی قبر نہیں ہے. لیکن آج آپ دیکھ لیں اگر آج اللہ آپ کو پیسہ دے تو آپ جائیے بغداد آپ جائیے کربلا. حسین اعظم کا روزہ چمک رہا ہے. عباس علم بردار کے روزے پر کئی ٹن سونا لگا ہوا ہے. اونو محمد کا روزہ چمک رہا ہے. ابراہیم محمد کا روزہ چمک رہا ہے. قاسم بن حسن کا روزہ چمک رہا ہے. سارے شہدائے کربلا کے روزے چمک رہے ہیں. عظمت کا خطبہ ان کا گنبد پڑھ رہا ہے. اللہ اکبر. آج امام حسین کی شان کیا ہے. کوئی ایسی بستی نہیں کوئی ایسا محلہ نہیں کوئی ایسا شہر نہیں جہاں امام حسین کے نام سے مجلس نہ سجائی جا رہی ہو. امام حسین کی محفل آپ کے بریلی شریف کرگیانہ میں ہو رہی ہے. کل رامپور میں ہونے والی ہے. اور آج تقریباً 20 دن سے میں امام حسین کی مجلس میں لگاتار شرکت کر رکھا ہوں. تو امام حسین کے نام سے مسجد مدرسوں کے نام ہے مینارے قائم ہے. اس کے علاوہ خطبے میں ان کا ذکر ہے. اور امام حسین اللہ اکبر ان کی ان کی جو ان کے مزارات ہیں ان کی عظمت کے خطبے پڑھ لگے ہیں. اور امام حسین جاتے جاتے ایک پیغام دے گئے. ظلم ہمیشہ ظلم ہوتا ہے. ظلم کو مٹھی جانا ہے. بے نمازی ظلم ہے. ظالم کو کبھی عزت نہیں مل سکتی. شریعت کی مخالفت کرنا ظلم ہے. ظالم کو کبھی صحت نہیں ملے گی. لیکن جو کڑاکے کی سردی میں اٹھ کر وضو کرتا ہے اس کو تمانیت قلبی کی دولت بھی ملے گی. اس کو جنت بھی ملے
ملے گی، اس کو روزی میں برکت بھی ملے گی۔ اللہ اکبر۔ تو امام حسین آج یہ پیغام دے گئے لوگوں کہ یزید ظلم ہمیشہ مٹ جاتا ہے، اور ان کی قبر سے آج بھی یہ آواز آ رہی ہے کہ باطل سے دب کے جینا ہے توہین زندگی۔ یہ اعلان کر رہی ہے آج بھی تربت حسین کی۔ سبحان اللہ۔ تو حسین زندہ، ان کے نام لینے والے زندہ، ان کے غلام زندہ، ان کی اولاد زندہ، ان کا خاندان زندہ، اور ان کے جانثار ماشاءاللہ بریلی شریف والے بھی زندہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم علم سے چھپ جانے والے۔ یہ چھوٹی سی میں نے تقریر کی احادیث کی روشنی میں، اللہ قبول فرما لے، اور آپ کو امام حسین کے صدقے و طفیل آپ کی گناہ صغیر کبائر کو معاف فرما دے۔ کلمہ شریف پڑھ لیں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔